کلام کے لیے میں دعوت دوں گا خدا کی خادمہ نسرین اختر کو کہ وہ آئیں اور خدا ان کا زندگی بخش کلام ہمارے درمیان پیش کریں گے. میں ویلکم کرتا ہوں. ہم ساری عزت سارا جلال خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول قدس کو دیتے ہیں. ہم زوردار تعلیم بجائیں گے خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول قدس کے لیے کیونکہ قدرت حکمت اور بزرگی کے وہی لائق ہے. وہی ہے جو آسمان پر تخت نشین ہے. وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا اور ہر چیز و کائنات کو بنانے والا وہی خدا ہے جو واحد اور زندہ خدا ہے. ہم اسی خدا کی پرستش کرتے ہیں جو زندہ خدا ہے اور جس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں. اس پاک لہو سے جو اس نے صلیب پر بہایا ہمیں گناہوں سے مخلصی ملتی ہے, ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے. ہم اس پاک لہو کو پکارتے ہیں اور اس قیمتی لہو کے لیے ہم اے باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس خون کے وسیلہ سے اپنے ہاں آنے کا فضل بخشا خداوند, کیونکہ تیرا بیٹا اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ خداوند جو دوری تھی وہ اس کو خداوند ختم کر سکے اور ہم اے باپ تیری حضوری میں کھڑے ہونے کا خداوند ہم فضل حاصل کریں اور خداوند تیری حضوری میں ٹھہر سکیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں آج کل جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں, آج ہم کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جب ہم تینوں اناجیل کی اسٹڈی کرتے ہیں, چاروں اناجیل کو پڑھتے ہیں, تو اس میں خدا یسوع مسیح نے جو بہت سال پہلے جو ہے, آج سے تقریباً 2019 سال سے پہلے جو ہے خدا یسوع مسیح نے یہ منادی کی اور اس بات کے لیے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا. تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں اناجیل میں خداوند جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اور پھر ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا اس کے بارے میں کیا لکھتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کلام میں سے ہم جب مرکز کی انجیل, متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو ان چاروں میں تینوں میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ تینوں اناجیل جو ہے ان حالات اور ان واقعات کا ذکر کرتی ہے جس میں خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی اور کے بارے میں لکھا ہے, اور خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کس قسم کے حالات ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی آگاہی دی گئی ہے. اور اس کے لیے ہم جب لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 29 سے 33 آیات تک پڑھتے ہیں, اور مرکز کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 28 سے 34 آیات مقدسہ تک پڑھتے ہیں, تو ہمیں خدا یسوع مسیح نے وہاں پر ایک تمثیل دی تھی جس میں وہ یہ کہتے ہیں. لوکا کی انجیل اور اس کے 21 باب کی 29ویں آیات مقدسہ سے پڑھیں گے, اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو, جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے. اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ چلیں گی. خدا یسوع مسیح نے دونوں اناجیل میں انجیر کے درخت سے ہمیں یہ تمثیل دی اور ہمیں یہ سمجھایا کہ جب ہم دنیا میں اس قسم کے حالات کو دیکھیں, کہ قوموں پر قومیں چڑھائی کرتی ہیں, ہر جگہ کال اور زلزلے ہیں, ہر طرف وبا اور مری ہے, جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ باتیں جو ہیں ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ خداوند کی آمد جو ہے وہ قریب ہے. اس کے لیے ہم لوکا کی انجیل اس کے 21 باب کی 25 آیت سے پڑھتے ہیں. اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی اور ڈر کے مارے زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی, اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی.
یہاں پر خدا یسوع مسیح آج کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے زمین پر دنیا کی ساری قومیں ایک خوف اور ایک ڈر کے مارے ان کی جان میں جان نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو اس خوف میں مبتلا نہیں ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. یا یہ وبا جو ہے یہ جو دنیا پر آئی ہے یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی اور ہمارا کیا ہوگا. دنیا کے سارے بادشاہ جو ہیں اس بات سے خوف زدہ ہیں اور دنیا کے سارے لوگ جو ہیں ان کی جان میں جان نہیں ہے کیونکہ خدا جو ہے اپنے آسمان سے اس نے یہ آواز دنیا کو دی ہے کہ دیکھو میں قادر مطلق خدا ہوں. دیکھو تم اپنی عیش و عشرت میں ہو اور دیکھو یہ دن تم پر ناگہانی آنے والے ہیں. اس لیے کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق خدا ہے. اور جیسے اس نے کہا کہ جس طرح سے نوح کے زمانے میں لوگ کھاتے پیتے تھے, شادیاں کرتے تھے, شادی بیاہ بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے اور ایک دم طوفان ان پر آ گیا اور طوفان ان سب کو بہا کر لے گیا. اسی طرح سے آج جو وبا آئی ہے وہ اچانک یہ وبا آئی ہے اور دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پوری دنیا میں یہ وبا پھیل جائے گی اور اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو ساتھ لے جائے گی. اور آج دنیا ایک خوف میں ہے. ہم جو سچویشن دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر دنیا اس چیز سے باخبر ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ جو ہے دنیا اس چیز سے باخبر ہے. لیکن خدا یسوع مسیح نے جب اس قسم کی سچویشن ہے, اس قسم کے حالات ہیں, تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں پہلے سے ہی کیا ہمارے لیے جو ہے خدا یسوع مسیح نے کلام کیا. اس کے لیے ہم لوکا اس کا 21 باب اور اس کی ہم 34 سے 36 آیات اور مرکز 13 باب اس کی 35 سے 37 آیات مقدسہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پس خبردار رہو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے, کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا. ہمارے لیے یہ حکم ہے پس خبردار رہو. خبردار کہ اپنے آپ کو جاگتے رکھو اس بات سے ہمیشہ اپنے آپ کو, اور یہ نہ ہو کہ تم جو میرے لوگ ہیں, جو میری کلیسیا ہے, جو میرے لوگ ہیں وہ بھی دنیا کے ساتھ مل جائیں اور دنیا کی طرح وہ بھی ان کے دل جو ہیں خمار بازی میں, نشہ بازی میں, زناکاریوں میں اور زندگی کی فکروں سے جو ہے ان کے دل سست ہو جائیں اور جو دن ہے وہ ان پر ناگہاں جو ہے وہ آ پڑے. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اس چیز کے لیے خبردار رہنا ہے. جب ہمیں یہ خبردار رہنے کے لیے کہا گیا ہے تو ہمیں اس بات میں آج جو وقت ہے اگر ہم ابھی بھی اس میں ہیں, جب خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں, اپنے اپنے گھروں میں ٹھہریں, تو یہ خاص وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم اب بھی جو ہم خدا ان سے دور ہیں ہم خدا ان کو قبول کریں اور اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور گھر میں رہ کر زیادہ سے زیادہ وقت ہم دعا میں گزاریں. اور اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح نے کہا پس ہر وقت, لوکا اس کے 21 باب کی اس 35-36 آیات سے ہم پڑھتے ہیں, پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. پس ہر وقت جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو کیونکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. اس کا مطلب یہ ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پس جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو. دعا کرنے کا مطلب, کرتے رہو کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ہمیں دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک دن ہم نے کر لی یا سنڈے کو ہم چرچ چلے گئے اور ہم نے دعا کی اور پورا ہفتہ ہم سستی میں کمار بازی میں گزار دیں اور ہم زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں, بلکہ ہمیں ہر وقت لگاتار مسلسل دعا کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ وقت جو ہے ہمارے اوپر پھندے کی طرح ہم پر آ پڑے اور ہم بھی دنیا کے ساتھ ہلاک ہو جائیں. اس لیے خداوند نے اپنے لوگوں کو, اپنی کلیسیا کو پہلے سے ہی خبردار کیا ہے. اور دوسری بات, ان سب باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور,
کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہو سکیں جب وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا، اور جب وہ اس دنیا میں ہمیں لینے کے لیے آئے گا، جب وہ بادلوں پر آئے گا، تو ہم اس کی حضوری میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں، ہمیں اس قابل ہم بن سکیں کہ ہم اس کی حضوری میں کھڑے ہو سکیں، ورنہ وہ ہمیں جو ہے اپنی حضوری میں کھڑے ہونے کا بھی فضل نہیں بخشے گا، کیونکہ اگر ہم سست بازی میں، کمار بازی میں اور نشہ بازی میں جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کیسے آتا ہے۔ یہ ہر چاروں اناجیل میں خدا یسوع مسیح نے اپنی آمد کے بارے میں بتایا ہے کہ میں جب آؤں گا۔ اس کے لیے ہم لوکا 21 باب اس کے 27 اور 28 آیت میں پڑھتے ہیں، اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ اور مرکز کی انجیل 13 باب اس کی 26 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں مرکز اس کی 13 باب اور اس کی 26 سے 27 آیت میں پڑھتے ہیں، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ یہ چیزیں ہمیں پہلے سے ہی سکھا دی گئی ہیں، پہلے سے ہی ہمیں بتا دی گئی ہیں، اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو، جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اس لیے ہم نہیں جانتے کہ وقت کب آئے گا، لیکن اگر ہم جانتے ہوتے کہ وہ وقت کب آئے گا تو ہم اپنے اپنے گھروں میں اس وبا کو، ایسی مصیبتوں کو، ایسی پریشانیوں میں داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کب آئے گا تو اپنے گھر میں نقب نہ لگنے دیتا۔ اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ چور رات کے کس پہر میں آ جائے گا، اس لیے ہمیں جاگنا اور دعا میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ بے شک ہمارے بدن کمزور ہیں، بے شک ہمارے بدن اس زمین کی، اس زندگی کی فکروں سے، پریشانیوں سے اور روزمرہ کی زندگی سے ہم پریشان، اور ان حالات سے پریشان ہیں، ہمارے بدن کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں یسوع مسیح میں قوت پانی ہے، وہ ہمیں قوت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے جو دعا میں ٹھہرنا ہمارا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیں دونوں طرح سے جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے، کیونکہ ہمارے وہ گھٹنوں کو اور ہمارے بدنوں کو وہ تندرست رکھتا ہے اور ہمارے بدنوں میں قوت دیتا ہے۔ اب ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں۔ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے کلام کیا تو انہوں نے کیا کہا، ہم یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب کی 9 آیت میں دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یہ بڑی ہی تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب وہ زمین پر ہی تھے تو ہمارے لیے انہوں نے باپ سے پہلے ہی ہمارے لیے دعا کر دی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب دنیا میں یہ ایسے حالات ہونے ہیں تو میرے لوگوں کو جو ہے وہ دعا کی ضرورت ہے۔ میں اپنے لوگوں کو، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے وہ اس آیت میں کہتے ہیں، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ ہمیں اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ خدا یسوع مسیح کے جو وعدے ہیں ہمیں ان پر جو ہے اعتماد کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے جو ہے وہ درخواست کی باپ سے کہ اے میرے باپ ان کی حفاظت کرنا، اے میرے باپ جو تو نے مجھے دیے ہیں کیونکہ وہ تیرے ہیں۔ جس طرح سے جو ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ہم خدا باپ کے بھی ہیں، کیونکہ ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اس لیے جب ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں
تو پھر وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے اسی یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب کی 11 آیت میں یہ کہا، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر. کیونکہ آج جو ہے ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے بچائے جاتے ہیں. ان ساری وباؤں سے ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے ہم بچائے جاتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے جب یہ حالات، ان کو پتہ تھا کہ دنیا میں حالات ایسے ہونے والے ہیں اور دنیا میں ایسے حالات ہوں گے، تو انہوں نے پہلے سے ہی باپ سے درخواست کر دی کہ اے باپ، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا اور ان میں ایمان کے ذریعے سے ان کے اندر محبت کو پیدا کرنا، تاکہ ساری کلیسیا، جو دنیا بھر میں ساری کلیسیا، وہ ایک ہوں، جس طرح کہ اے باپ ہم دونوں ایک ہیں. اور جب خدا یسوع مسیح نے اب زمین پر تھے اور آسمان پر جانے سے پہلے ہی ہمارے لیے جو ہے وہ باپ سے درخواست کی ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا خدا باپ ہماری حفاظت کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں برے کے لہو سے دھلنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں برے کا لہو اپنے بدنوں پر لینا بہت ضروری ہے. اور جب ہم برے کے لہو سے دھل جاتے ہیں تو پھر ہی ہم اس کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں، پھر ہی ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کے بچے ہیں تو باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ وعدہ جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے، خدا یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ میں دنیا کے لیے نہیں درخواست کرتا. خدا یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے اس نے پہلے سے ہی باپ سے درخواست کر دی ہے کہ اے باپ ان کی حفاظت کرنا. اور ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حفاظت کا وعدہ ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے. یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کے لوگ ہیں، جو اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اس کے 17 باب، اس کی یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب، اس کی ہم 2 آیت سے پڑھتے ہیں. چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، یعنی تو نے بیٹے کو ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہمیں یہ کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں خدا واحد اور برحق کو جاننا ضروری ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر ہمارا باپ ہے تو ہمیں اپنے باپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا باپ کس قسم کا باپ ہے. کیا ہمارا باپ جو ہے وہ روح ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہوہ پاک خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جس نے بنی اسرائیل کو چھڑایا وہ اپنی کلیسیا کو اور ہی بڑھ کر چھڑائے گا، کیونکہ وہ کلیسیا برے کی دلہن ہے. جس طرح سے وہ بنی اسرائیل سے محبت کرتا تھا، اسی طرح سے وہ اپنی کلیسیا سے بھی اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا باپ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں یسوع مسیح کو جو ہے اس کو جاننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں جانتے، اس بیٹے کو نہیں جانتے، تو پھر ہم باپ کو بھی نہیں جان سکتے. اور اگر ہم بیٹے کو جانتے ہیں تو پھر ہم باپ کو جان سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جو ہے ہمیں یہ سچائی کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور جو لوگ اس سچائی کو جانتے ہیں، جو اس بیٹے کو جانتے ہیں جو ہماری خاطر صلیب پر جس نے اپنی جان دی، جس نے اپنا پاک لہو بہا دیا تاکہ ہم بچ سکیں، وہ بے عیب برہ جو ہماری خاطر صلیب پر لٹکایا گیا، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے برے کے لہو سے دھل جاتے ہیں اور صرف اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر ہم اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. پھر دنیا میں آنے والی مصیبتیں، بلائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے باپ سے کہا. اسی یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب کی 15 آیت میں کہا کہ میں اے باپ
میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ مطلب کہ ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو خدا یسوع مسیح کے لوگ ہیں، ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ہمیں بھی سہنی ہیں، ہمیں بھی برداشت کرنی ہے، لیکن خدا باپ جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں اس شریر سے جو ہے وہ بچاتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے بہت سالوں پہلے ہی ہمارے لیے یہ دعا کر دی کہ اے باپ ان کو اس شریر سے ان کی حفاظت کرنا، اس شریر سے ان کو بچانا، اس لیے کہ وہ دھاڑتا ہے، وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اس لیے آج دنیا کے حالات جو بھی ہیں، اور میں اس کلام کے وسیلہ سے میں ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے بیٹے نے آج مجھے ایک رویا سنائی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک رویا دیکھی، خدا نے مجھے ایک رویا دکھائی، اور یقیناً آپ اس سے تسلی پائیں گے۔ اس نے یہ بات کہی کہ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں نے رویا میں یہ دیکھا ہے کہ خدا نے بہت سارے لوگوں کو ایک وقت میں ایک رویا دی ہے، اور وہ بہت سارے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ ایک ہجوم ہے جو گلیوں میں، جو سڑکوں پر خدا کی جو ہے خدا کی بادشاہی کی اور خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دے رہے ہیں، اور دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں کہ تم یہ کیوں بول رہے ہو، تم یہ کیوں گواہی دے رہے ہو۔ تو پھر اوپر سے ایک آواز آتی ہے کہ اپنی اپنی گھڑیوں میں وقت ٹھیک کر لو، حالانکہ وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے جب لوگ گلیوں میں منادی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آواز آتی ہے کہ اپنی اپنی گھڑیوں میں وقت ٹھیک کر لو، 5:55 کر لو، کیونکہ بہت جلد 6 بجنے والے ہیں اور بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اب آپ اس بات سے یقین کر لیں کہ 5:55 اور 55 منٹ 6 بجنے میں صرف 5 منٹ ہیں، 5 منٹ کا وقفہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وقت بہت تھوڑا ہے۔ کلیسیا نے مصیبتیں، جو اذیتیں اٹھانی ہیں وہ اس نے اٹھانی ہی ہیں، لیکن ہمارا خدا یسوع مسیح وہ یہ کہتا ہے کہ اب تھوڑا سا ہی وقت بچا ہے، میں جب آؤں گا تو میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اپنے دلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں جو ہے اس چیز کو دعا میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ بہت جلد بادلوں پر آنے والا ہے۔ اس لیے دنیا میں جو ہم مصیبتیں سہتے ہیں، جس کے لوگ دنیا میں مصیبتیں اور برداشت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کا یہوہ، ان کا نجات دہندہ بہت جلد آنے والا ہے۔ ان کا نجات دہندہ بہت جلد ان کو تسلی دینے کے لیے آنے والا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ ہم دعا کریں گے۔ خدا قدوس رب الافواج، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو رب الافواج ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا، خداوند اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند۔ تیرا کلام ہمیشہ ہمیں تسلی، اطمینان بخشتا ہے خداوند۔ اے باپ، ہم جب تیری حضوری میں ہیں، اب جب کہ ہم تیری حضوری میں ہیں خداوند، تو نے ہمیں اپنے بچے اور بچیاں ہونے کا فضل بخشا ہے خداوند۔ ہم نے نہیں بلکہ خداوند تو نے ہمیں چن لیا ہے خداوند، اور تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب دنیا میں ایسے حالات ہوں تو یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہے۔ اے خداوند، میں پوری کلیسیا کے لیے جو اس دنیا میں ہیں، دنیا کے کونے کونے میں خداوند، میں تیرے لوگوں کے لیے خداوند تیری حضور میں منت کرتی ہوں کہ انہیں حوصلہ، اطمینان اور تسلی بخش خداوند، اور انہیں جرأت اور دلیری دے خداوند کہ وہ اس دنیا میں خداوند تیری گواہی دے سکیں، دنیا کے کونے کونے میں خداوند تیرے نام کو پھیلا سکیں خداوند، کیونکہ جب تک خداوند دنیا کے تمام قوموں تک خداوند تیری گواہی نہ پہنچے خداوند، یہ وقت نہیں پورا ہو سکتا۔ اس لیے خداوند تاکہ غیر قومیں بھی جانیں کہ صرف تو ہی نجات دہندہ ہے، راہ، حق اور زندگی صرف تو ہی ہے۔ اے میرے باپ، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جیسے تو نے ہمیں بچایا ہے تو دنیا کو بھی بچا خداوند، اور دنیا کو اس وبا سے خداوند بچا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ اس وبا کے وسیلہ سے خداوند بہت سے لوگ تجھے قبول کریں گے، بہت سے لوگ تجھ پر ایمان لائیں گے، کیونکہ تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور تیرے لہو کے بغیر کسی کو شفا نہیں مل سکتی خداوند۔ اس لیے تو جسے چھوئے وہی شفا پا سکتا ہے خداوند، اور اگر وہ تجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ بچ نہیں سکتا خداوند۔ اس کے لیے نہ صرف ہمیں جسمانی طور پر خداوند
بلکہ روحانی طور پر خدا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم دونوں طرح سے رہائی پاتے ہیں جب تو ہمارے ساتھ ہے، جب تو ہمیں فضل بخشتا ہے تو ہم رہائی پاتے ہیں خدا۔ اے لشکروں کے خدا، جب تیری کلیسیا اس وبا سے گزر جائے، اس وبا کے بعد خداوند تیری کلیسیا تیرے گھرانوں میں، تیرے خداوند عبادت خانوں میں خداوند جگہ نہ رہے، بلکہ ہجوم در ہجوم خداوند لوگ تیری بادشاہت میں داخل ہوں، لوگ تجھے پکاریں اور ہر گھٹنا خداوند تیرے سامنے جھکے، ہر گھٹنا تیرے سامنے جھکے اور تجھے اپنا نجات دہندہ مانے، کیونکہ صرف تو ہی ہے جو واحد ہمارے لیے راستہ ہے، صرف تو ہی ہے جو ہمارے لیے نجات کے لیے راستہ ہے، اور تو ہی ہے جو سچائی ہے۔ ہم اس کلام کو جو تیرے منہ کی باتیں ہیں خداوند، اس کلام کو سیکھتے ہیں، اس کلام کو تو ہمیں اور زیادہ سمجھنے کا فضل بخش خداوند، اس کلام کو اور زیادہ ہمیں فضل بخش، ہمیں دلیری اور جرأت دے خداوند کہ ہم اس کلام کے وسیلے سے تیری گواہی جو ہے وہ دے سکیں خداوند، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند تجھے قبول کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ سے تیرے ہی ہیں، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔